بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی عافیت میں، خیر میں، بھلائی میں رکھے اور ان اعمال کی توفیق عطا کر دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، جس سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ مجھے امید ہے کہ آنے سے پہلے آپ سب نے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا اللہم آمین۔ چلیے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا حفظ اچھا چل رہا ہوگا، اچھی کوشش کر رہے ہوں گے اور پراپر تجوید کے ساتھ اپنا حفظ بھیج رہے ہوں گے۔ بس اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت دے، آپ کے کاموں کو آسان کر دے، ہم سب کے کاموں کو آسان کر دے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول کر دے۔ اللہم آمین۔ انشاءاللہ لفظی ترجمے کی طرف چڑھتے ہیں۔ آج ہمارا جو سورۃ الملک کی آیت نمبر 22 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوامن کیا پھر جو یمشی چلتا ہے مکبن اوندھا علی وجہہ اپنے چہرے پر اہدا زیادہ ہدایت یافتہ ہے امن یا جو یمشی چلتا ہے سوین سیدھا علی صراط اوپر راستے کے مستقیم سیدھے کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سمجھ کے ان آیات کو یاد کریں۔ ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ ان آیات کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم۔ چلیے امید ہے کہ آپ نے ساتھ ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے آسانی کر دے۔ انشاءاللہ تھوڑی سی اس کی تجوید دیکھ لیتے ہیں۔ افمن میک شور کیجیے گا یہاں پہ آپ کا ادغام ہے۔ ادغام جب کریں گے تو میک شور کیئرفل ہوئے گا کہ ادغام ناقص ہے، نون ساکن کے بعد کمپلیٹلی مرج نہیں ہو رہی ہے یا ساکن میں نا، تو یا کے اندر نا یہ ادغام ہے ود غنہ یا سے کہا جائے ناقص ادغام ہے۔ ٹھیک ہے، مئی غنہ پورا پراپر کیجیے گا۔ افمن ہر ایک اس کا حق دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، یمشی میم پہ پورا آپ کو نے ساؤنڈ کمپلیٹ کرنا، یمشی
شی کو آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے. موکبن, ٹھیک ہے, منہ کی کاف کی کسرہ شارپ رکھے گا, میم کی دمہ بھی آپ بالکل شارپ رکھے گا. موکبن کی بن, ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیں اگین آپ کا اظہار حلقی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے تنوین کے بعد آئین آ رہا ہے تو کلیئر انشاءاللہ آپ نے ساؤنڈ آف تنوین آپ کی کلیئر رہے گی, ٹھیک ہے. موکبن علی, آئین نکال لیجیے گا, علی, یہاں پہ جو مکبن میں نا آپ کا اظہار حلقی ہے, ٹھیک ہے. علام کے لام کو آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا. وجہی, وجہ جیم پہ آپ کا ہلکا جسے کہا جائے قلقلہ ہوگا. وجہی, یہ جو ہی اس کو پراپر ادا کیجیے گا. ہی کو آپ نے پورا 4 to 5 کاؤنٹ رکھنا ہے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ یہ آپ کی مد الصلۃ الکبریٰ ہے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ پھر کبھی اس کو بتائیں گے, ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو بس 4 to 5 کاؤنٹ پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہی ساؤنڈ کے اوپر آپ نے مد کا سائن اہدا, ہوا ہم سے نا تو ایئر نکلے گی, ٹھیک ہے. دا کو آپ نے انشاءاللہ یہ جسے کہا جائے اس کو بھی آپ نے 4 to 5 کاؤنٹ پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. زیادہ ہدایت یافتہ اسم تفضیل کا سیگا ہے نا یہ. دا کو آپ نے انشاءاللہ 4 to 5 کاؤنٹ رکھنا ہے. نہیں, اگین دیکھیے ام پہ آپ نے اگین غنہ کرنا, ٹھیک ہے. اور سیم اسی طرح یمشی, سیم اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ناقص ادغام ہے وتھ اکمل غنہ. یمشی یا مدیہ سوین, ٹھیک ہے. یہاں پہ اگین آپ دیکھیے یہاں پہ نبر کا رول آ رہا ہے سوین, یہاں پہ آپ کی آواز تھوڑی سی ایلیویٹ ہوگی, ٹھیک ہے. سوین علی, اگین دیکھیے تنوین کے بعد آئین ہے, اظہار حلقی, ساؤنڈ آپ کی تنوین کی بالکل کلیئر ہونی چاہیے. علی, لاب پہ اگین 2 کاؤنٹ. صراطم, صراطم, ٹھیک ہے. صوت ہیوی رکھے گا, رو بھی ہیوی رکھے گا, تو بھی ہیوی. صراطم, تم, ٹھیک ہے. تو کو موٹا کرتے ہوئے یہ آپ کا ادغام ہے, ادغام کامل کمپلیٹ. تن کے بجائے تم کی آواز آئے گی, ٹھیک ہے. تنوین کی آواز کمپلیٹلی میم ساکن کے اندر مرج ہو جائے گی, اور پھر آپ اس کو 2 کاؤنٹ ہولڈ کریں گے ود غنہ کے ساتھ, ٹھیک ہے. صراط مستقیم, ٹھیک ہے. تو میک شور کیجیے گا سین پہ آپ کا بالکل واضح ہو جسے کہا جائے ویسلنگ ساؤنڈ, ٹھیک ہے. تقیم, قیم پہلے سے نزل ساؤنڈ ایڈ نہیں کیجیے گا. مستقیم, ٹھیک ہے. میں نے اینڈ میں جسے نیزل ساؤنڈ کی طرف لے گئی ہوں کیونکہ میم ساکن آ رہا ہے, تو میک شور کیجیے گا نیزل ساؤنڈ اینڈ میں آئے, ٹھیک ہے. اس کو آپ 4 کاؤنٹ کر کے روکیں گے. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ بس عمل کی توفیق دیتے, اللہم آمین. چلے ان آیات کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا پھر جو چلتا ہے اوندا اپنے چہرے پر زیادہ ہدایت یافتہ ہے, یا جو چلتا ہے سیدھا اوپر راستے پر, یعنی سیدھے راستے پر چلتا ہے, کون زیادہ ہدایت یافتہ ہے. آپ سوچئے اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورت انداز سے مجھے اور آپ کو سوالیہ انداز میں میرے اور آپ کے سامنے یہ سوال رکھے جا رہے ہیں نا. یعنی کوئی بھی شخص جو کہ کامیابی اور مقصد کے حصول کی راہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو وہ سیدھے راستے پر چلتا ہے, اور سیدھے راستے پر نہ صرف چلتا ہے بلکہ سیدھا ہو کر چلتا ہے. اس کے برعکس اگر کوئی شخص کسی بھی ایسی ناہموار اور ٹیڑھے میرے راستے پر چلنا شروع کر دے, راستہ بھی سیدھا نہیں ہے, ٹیڑھا میڑھا ہے اور ناہموار بھی ہے, اوپر نیچے جسے کہا جائے روڈیں ہیں, اور وہ بھی سیدھا نہ چلے, منہ کے بل چل رہا ہو, یا جیسے چوپائے ہوتے نا ان کی طرح منہ ڈالے ہوئے جسے کہا جائے چلے, تو آپ بتائیے کیا وہ منزل تک پہنچنے کی توقع رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا. ایک انسان جو اپنی کامیابی کے لیے اور مقصد کے حصول کے لیے, اس کو طے کرنے کے لیے سیدھے اسٹریٹ راستے پر چل رہا ہے اور سیدھا ہو کر شعور کے ساتھ چل رہا ہے. اس کے برعکس دوسرا انسان جو کہ ایسے راستے پر چل پڑا جو کہ ناہموار ہے, اوپر نیچے روڈیں صحیح نہیں ہے, اور ساتھ ہی ٹیڑھا راستہ ہے, سیدھا راستہ بھی نہیں جا رہا کہ آپ اسٹریٹ پہنچ جائیں گھر, اور پھر چل بھی ایسے رہا کہ جسے کہا جائے منہ کے بل چوپایوں کی طرح, تو کیا وہ اپنی منزل تک پہنچے گا؟ تو بس اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ 2 کیریکٹر بتا دیے, ایک موحد کا ہے جو کہ توحید والا ہے, اور ایک مشرک کی مثال ہے جو کہ جسے کہا جائے ٹیڑھے میرے راستے پر چلنا چاہتا ہے نا. اب دیکھیے جو موحد ہے نا, جو توحید والا ہے, اس کی راہ بالکل سیدھی ہے اور صاف ستھری ہے, اور اس پر چلنے کے لیے اس کے پاس واضح ہدایات ہیں اور علم کی روشنی موجود ہے. اللہ اکبر, جس کے مطابق وہ اپنا سیدھا راستہ طے کیے جا رہے ہیں. یہاں پہ رک کے سوچے میں اور آپ توحید کے جسے کہا جائے علمبردار ہے نا, تو میں اور آپ سیدھی اور صاف راستے پر چلتے ہیں تو اپنی مرضی سے چلتے نہیں, بلکہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت اور اس علم وحی کی روشنی میں چلتے ہیں جو کہ ہمارے لیے واضح
جیسے دلیل اللہ کے نبی چھوڑ کے چلے گئے، یہ قرآن مجید اور اللہ کے نبی کی جیسے کہا سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو الحمدللہ ایک انسان جو کہ توحید پر ہے، سیدھی راستے پر چل رہا، تو سیدھے راستے پر چلنے کے لیے اس کے پاس علم بھی ہے وہی الہی کی شکل میں، اور اللہ نے اس کو ہدایت بھی دی ہے۔ اس کے برعکس دیکھیے مشرک ایک نہیں ہے، کئی راہیں اس کے پاس ہوتی ہیں نا، اور وہ ساری راہیں کیسی ہیں؟ تاریک ہیں، اندھیرے ہیں اور دلالت کی ہو سکتی ہیں نا۔ پھر اس کے پاس علم کی روشنی کے بجائے، یعنی کوئی علم کی روشنی نہیں ہے دلیل کے طور پر، یعنی بلکہ اس کے پاس کیا، جیسے کہتے ہیں نا قیاسات، یعنی بزرگوں کی باتیں جو ابہام وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو آپ بتائیے محشر میں دونوں کی چال میں اتنا زیادہ فرق ہے، تو کیا چیز دونوں کو فائدہ دے گی؟ ایک انسان جو کہ مشرک ہے، اس کی ایک سے زیادہ راہیں ہیں، اور ساری راہیں دلالت پر جسے کہا جائے مطلب دلالت پہ انسان کو لے جاتی ہیں، تاریکی میں لے کے جاتی ہیں، اور اس کے پاس کوئی علم کا نور بھی نہیں ہے، کوئی وحی الہی کا پانی بھی نہیں ہے، وہ تو بس قیاسات پہ چلتے جا رہا ہے کہ جیسے معاشرے کو دیکھا، جیسے آس پاس کے لوگوں کو دیکھا، جیسے آباء و اجداد کو دیکھا، تو محشر میں دونوں کی چال میں ایسا ہی کل قیامت کے دن بھی فرق ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے مجھے تو مطلب میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ واضح الفاظ میں جہاں موحد اور مشرکین کی مثال بیان کی، اسی طرح ہدایت یافتہ اور گمراہوں کے درمیان مثال کے ذریعے سے فرق واضح کر دیا نا۔ یاد رکھیے جو آدمی گمراہی میں بھٹک رہا ہو، کفر میں ڈوبا ہوا ہو، اس کی اصل میں کیا چیز ہے؟ عقل ماری جاتی ہے۔ اس کے نزدیک حق باطل، اور باطل جو ہے وہ حق بن جاتا ہے، اور وہ راہ حق پر آتا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے کہ ہم باطل کو حق سمجھے اور حق کو باطل سمجھے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو۔ اور آج جو جس انداز سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے نا، تو ہم مانگا کیجیے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ بہت پیاری دعا ہے، لیکن انسان کو نہیں پتا کہ کب اس کے ساتھ کیسے دوست مل جائے نا، جو انسان کو حق کے راستے سے مس گائیڈ کر دیں۔ کتنے لوگ ہیں جو دین کے نام پر باطل کی پیروی کرتے ہیں اور وہ حق سے بہت زیادہ دور ہے نا۔ تو اصل بات ہے کہ جو شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، وہ حق کو حق سمجھے گا اور باطل کو باطل سمجھے گا۔ اب دیکھیے جو جسے کہا جائے حق کو جانتا ہی نہیں ہے، تو وہ حق کی اتباع کر ہی کیسے سکتا ہے نا، اس پر کیسے گامزن ہو سکتا ہے؟ تو اصل بات ہے حق کی اتباع کے لیے ضروری ہے کہ کیا آپ جسے کہا جائے اعمال کرتے ہیں، آپ کے اقوال کیا ہیں، آپ کی راہیں کیا ہیں نا۔ تو یاد رکھیے آپ خود سمجھ جائیں گے کہ جب آپ کے اعمال اور آپ کے اقوال، آپ کی ہر چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق ہوگی، تو انشاءاللہ آپ حق پر ہیں، اور کافر جو ہے مشرک گمراہی کی وادیوں میں کیسے بھٹک رہے ہیں نا، اور خود اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک بھی ہے نا۔ تو کافر باطل خیالات اور شرک کی تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہے، جیسے کوئی اندھا ہو کر منہ کے بل چل رہا ہے، اور وہ بھلا صحیح راستے پر کیسے چل سکتا ہے کہ اپنی مراد کو پہنچے؟ اس کے برعکس جو مومن ہوتا ہے وہ توحید کی راہ پر سیدھا اتنا مطلب کہتے ہیں نا سیدھا چلتا ہی جا رہا ہے، اور یقیناً پھر جب وہ سیدھا چلے گا اللہ کا سہارا تھامے ہوئے، تو وہ اپنی منزل مقصود یعنی جنت تک ضرور پہنچ جائے گا نا۔ تو دعا کیجیے یہ جو توحید کا دامن میں، اور آپ کبھی اپنے ہاتھوں سے نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے بتا دیا نا، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی جسے کہا جائے اس انداز سے حق کو جٹلا دے۔ یہ دیکھیں نا چل بھی کیسا رہا ہے، ایک دم جھک کے چل رہا ہے نا، سر جھکائے نیچے کیسے چلا جا رہا ہے، نہ اس کو راستہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے، بلکہ حیران ہے، پریشان ہے، راستہ بھولا ہوا ہے، حق کا بکا ہے۔ یہ ہے کافر کی مثال کہ کمر کو کبڑی کر کے چل رہا ہے، سیدھا چل ہی نہیں رہا۔ تو جب سیدھا نہیں چلے گا تو سامنے کی چیزیں نظر آئیں تو کیسی نظر آئے نا۔ اللہ اکبر۔ جبکہ مومن کتنے خوبصورت صاف ستھرے سیدھے راستے پر چلتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بس کہنا چاہیے نا کہ ہمیں صحیح جو سیدھی راہ ہے اس پر چلنے والا بنائیں۔ قیامت کے دن تو کافر تو اوندے منہ جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے، اور مسلمان عزت کے ساتھ اللہ کی رحمت سے جنت میں پہنچائے جائیں گے۔ آپ کو یاد ہے سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے نا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ۔ اور قیامت کے دن ہم انہیں ان کے چہروں پر اوندے اور گونگے اور بہرے اٹھائیں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
اور حقیقت یہ ہے کہ آخرت میں ان کے اوندھے منہ اٹھائے جانے کا سبب یہی ہے کہ دنیا میں وہ الٹے ہی چلتے تھے، سیدھے ہو کر راہ راست پر چلنا انہیں گوارا ہی نہیں تھا، تو پھر کیسے چل سکتے تھے؟ یہاں پہ دیکھیے مکبن کا ورڈ بھی آ رہا ہے، تو مکبن کہتے ہیں اکبا یکبو اکبابا، اس کا مطلب ہوتا ہے اوندھا گرنا، اور اہدا کا ورڈ دیکھیے ہدا یہدی ہدایتن، یہ اسم تفضیل ہے، اسم فاعل کے معنوں میں، کبھی کبھی مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے، یہاں پہ مفعول کے معنی میں، اس کا مطلب ہے زیادہ ہدایت دینے والا نہیں بلکہ پانے والا، زیادہ ہدایت یافتہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت یافتہ بنا دے، بجائے کہ ہم ادھر ادھر کی راہیں لیں، ایک سیدھا راستہ جو کہ صراط مستقیم ہے اس پر مضبوطی سے تھم جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا کرنے والا بنا دے، اللہم آمین۔ اسی لیے بتایا کہ دنیا میں اللہ کی معصیتوں میں ڈوبا ہوا شخص آخرت کی کامیابی سے ہمیشہ کے لیے محروم رہ جائے گا۔ اور آپ کو وہ حدیث یاد ہے نا کہ جو حدیث آتی نا مسند احمد میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ لوگ منہ کے بل جسے کہا جائے چل کر کس طرح حشر کیے جائیں گے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جس نے پیروں کے بل چلایا وہ منہ کے بل چلانے پر بھی قادر ہے، یعنی صحابہ پریشان ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی لوگ منہ کے بل چل کر کیسے حشر کیے جائیں گے، کیسے ان کو جمع کیا جائے گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں اپنی آنکھیں کھول کر شعور کے ساتھ زندگی گزار کر حق کو حق اور اس پر اتباع اور باطل کو باطل اور اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم،
أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم